الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں ہی کرتا ہوں، چند موقعوں پر میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں، کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس اردو یا ہندی تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا، تو تقریر کے شروع میں ہی ان غلطیوں کے لیے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پر توجہ دیں گے۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، concept of God in various religions. Religion, according to the Oxford Dictionary, means a belief in a superhuman controlling power, a personal god or gods that deserve worship and obedience. Religion یا مذہب آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق اس کی معنی ہے کہ ایمان رکھنا ایک انسان سے اونچی قدرت میں، ایک انسان سے اونچی طاقت میں، یا ایک اپنے خدا میں یا خداؤں میں، جس کا کہنا لوگ مانتے ہیں اور جس کی عبادت کرتے ہیں۔ سو مذہب آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق ہے خدا میں ماننا۔ اس تقریر کے شروع میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی جو سورہ ال عمران سے ہے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 سے، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں خدا اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں۔ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اگر وہ نہیں مانے تو ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 خصوصاً اس کے شروع میں آتا ہے قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، لیکن عمومی طور پہ، عام طور پہ یہ آیت کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اسپیسیفکلی اٹ از فار اہل کتاب، Jews and Christians, but generally it is for all types of people believing in religion. اور میرے مطابق یہ قرآن مجید کی آیت سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، میں اسے کہتا ہوں ماسٹر کی فداوا، دعوتی میدان میں سارے تالوں کو کھولنے والی چابی، ماسٹر کی ان دا فیلڈ آف دعویٰ۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا،
ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, ہم آپس میں اللہ کے علاوہ, خدا کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں. یہ میرے نزدیک اٹ از دا ماسٹر کی فار دعویٰ. دعوتی میدان میں میں اسے کہتا ہوں سارے تالوں کو کھولنے والی چابی. اور جب مختلف مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارے مذہب کے ماننے والے وہ یہ مانتے ہیں کہ جس خدا کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا ان کے لیے بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے. مثال کے طور پہ جو خدا, جو ایشور میں ہندو مانتے ہیں, جس کی عبادت کرتے ہیں, وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ ایشور ہندو کے لیے بھی ہے اور غیر ہندو کے لیے بھی ہے. جو خدا میں عیسائی مانتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ وہی خدا عیسائی کے لیے بھی ہے اور غیر عیسائی کے لیے بھی ہے. اسی طریقے سے جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ہم مسلمان مانتے ہیں, جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں کہ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وہی خدا مسلم کے لیے بھی ہے اور غیر مسلم کے لیے بھی ہے. جب ہم مختلف مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب دو قسموں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک ہے سیمیٹک ریلیجنز, دوسرا ہے نان سیمیٹک ریلیجنز. ایک ہے سیمیٹک مذاہب, دوسرا ہے نان سیمیٹک مذاہب. سیمیٹک مذاہب وہ مذاہب ہے جسے شروع میں سیمائٹس نے مانا تھا. سیمائٹس کون ہیں؟ سیمائٹس یہ ڈسینڈنٹس ہے, نسل ہے شیم کی, جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اور جس کا ذکر آتا ہے بائبل میں بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 5 سے 11 تک. تو سب سے پہلے جو سیمائٹس نے, شیم کے ڈسینڈنٹ نے مانا تھا, ان مذاہب کو کہتے ہیں سیمیٹک ریلیجن, سیمیٹک مذاہب. ان میں وہ مذاہب ہے جو شروع میں یہود, عرب, اسیرین, فونیشنز, یہ لوگ انہیں مانتے تھے, جن کی زبان تھی ہیبرو, ارامائک, عربک, اسیرین, اکیڈین, فونیشنز. اور سیمیٹک مذاہب میں اہم مذاہب ہے جوڈائزم, کرسچینٹی اینڈ اسلام. یہودیت, عیسائیت اور اسلام. نان سیمیٹک ریلیجنز کو دو قسم میں بانٹا گیا ہے, 2 کیٹیگریز, آرین مذاہب اور غیر آرین مذاہب. آرین مذاہب وہ مذاہب ہے جو شروع میں آرین جسے مانتے تھے. آرین ایک پاورفل انڈو یورپین گروہ ہے جو پھیلا ایران اور نارتھ ویسٹ انڈیا میں 1500 سے 2000 قبل مسیح میں, 1500 to 2000 year BC. آرین مذاہب پھر سے 2 قسموں میں بانٹا گیا ہے, ویدک مذاہب اور غیر ویدک مذاہب. ویدک مذہب اسے کہتے ہیں جو مذہب وید کی بنیاد پہ ہے, اور اسے کہا جاتا ہے ہندوازم یا برہمنزم. غیر ویدک مذاہب میں ہیں سکھزم, جینزم, بدھزم, زوراسٹرنزم جسے کہتے پارسیزم وغیرہ. نان آرین مذاہب یہ ڈیوائیڈڈ ہے علاقے کے بیس پہ. مثال کے طور پہ جو چائنا میں وجود میں آیا کانفیوشنزم, تاؤزم, جو جاپان سے وجود میں آیا شنٹوازم وغیرہ. لیکن جتنے بھی نان آرین مذاہب ہے یہ مذاہب میں خدا کا تصور نہیں ہے, اسی لیے اسے کہا جاتا ہے انگریزی میں دیز آر کالڈ ایز ایتھیکل سسٹمز. سو یہ آکسفورڈ ڈکشنری کے ڈیفینیشن کے مطابق انہیں مذاہب نہیں کہہ سکتے, اسے کہا جاتا ہے ایتھیکل سسٹمز. اسی لیے آج کی تقریر میں میں صرف سیمیٹک ریلیجنز اور آرین ریلیجنز کا ذکر کروں گا جو خدا میں مانتے ہیں.
کوئی بھی مذہب کے خدا کو جاننے کے لیے ہمیں اس مذہب کے ماننے والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ کئی بار مذہب کے ماننے والے خود یہ نہیں جانتے کہ ان کے مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے۔ اسی لیے سب سے بہترین اور سب سے اچھا طریقہ کوئی بھی مذہب کے خدا کو جاننے کے لیے وہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس مذہب کے گرنتھوں میں، ان مذہب کی کتابوں میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ اسی لیے آج ہم تحقیق کریں گے خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، یہ تحقیق کرنے کے بعد کہ ان مذاہب کی کتابوں میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے آرین مذاہب کا، اس میں ہم تذکرہ کریں گے ویدک مذہب کا۔ ہم سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہندوازم میں خدا کا تصور کیا ہے۔ جب ہم کوئی عام ہندو سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے خداؤں میں مانتے ہیں، کچھ ہندو کہیں گے 3، کچھ کہیں گے 10، کچھ کہیں گے 100، کچھ کہیں گے 1000 اور کچھ کہیں گے 33 کروڑ 330 ملین۔ لیکن جب ہم ایک ودوان ہندو سے پوچھتے ہیں جو اپنے ہندو گرنتھ کا مطالعہ کر چکا ہے کہ ہندو مذہب میں ایک ہندو کو کتنے خداؤں میں ماننا چاہیے، تو وہ ہندو ودوان کہیں گا کہ ہندو کو صرف ایک خدا میں ماننا چاہیے اور صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے۔ لیکن عام ہندو وہ ایک فلسفے میں مانتے ہیں جسے کہتے ہیں پینتھیزم۔ پینتھیزم کے معنی سب کچھ خدا ہے، اور عام ہندو یہ مانتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے۔ پیڑ خدا ہے، سورج خدا ہے، چاند خدا ہے، انسان خدا ہے، سانپ خدا ہے۔ ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے۔ پیڑ خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے، سانپ خدا کا ہے۔ تو جو اہم فرق عام ہندو اور عام مسلمان میں ہے کہ عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے اور عام مسلمان کہتا ہے سب کچھ خدا کا ہے۔ یہ اہم فرق صرف کا ہے۔ اگر اس کا کے فرق کو مٹائیں گے تو ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے، اور اس فرق کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں۔ ابھی ہم تحقیق کریں گے کہ ہندو مذہب کی کتاب میں خدا کا تصور کیا ہے۔ ہندو مذہب میں ایک اہم کتاب ہے جس کا نام ہے اپنشد۔ جب ہم پڑھتے ہیں چھندوگیا اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 ورس نمبر 1، اس میں لکھا ہے ایکم ایودیتیم۔ یہ ایک سنسکرت شلوک ہے جس کے معنی ہے خدا ایک ہے، ایشور ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ لکھا ہے شویتا شویتار اپنشد میں ادھیائے نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں، ناچسیہ کسج جنیتا نہ چدیپا، اس ایشور کی کوئی والدین نہیں ہیں، کوئی رب نہیں ہے۔ ایشور کے کوئی والد نہیں ہے، کوئی والدہ نہیں ہے، ایشور کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ لکھا ہے شویتا شویتار اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں، نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں ہے۔ پرتیما ایک سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی ہے عکس۔ اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں ہے، کوئی عکس نہیں ہے، کوئی فوٹوگراف نہیں ہے، کوئی پینٹنگ نہیں ہے، کوئی پورٹریٹ نہیں ہے،
کوئی بت نہیں ہے, کوئی مورتی نہیں ہے, کوئی اسٹیچو نہیں ہے, کوئی اسکلپچر نہیں ہے. لکھا ہے نہ تست پتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. اور ہندو مذہب میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے بھگوت گیتا. بھگوت گیتا میں لکھا ہے ادھیائے 7 شلوک نمبر 20 میں all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. مطلب جس کی عقل دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہے وہ لوگ خدا کے علاوہ دوسرے کسی چیز کی عبادت کرتے ہیں. جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں, کئی بھگوت گیتا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو لوگ کی بدھی, جو لوگ کی عقل پیسے کے پیچھے بھاگتی ہے یا دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہے وہ بت پرستی کرتے ہیں, خدا کے علاوہ دوسری چیز کی عبادت کرتے ہیں. لکھا ہے بھگوت گیتا میں ادھیائے 10 شلوک نمبر 3 میں وہ لوگ جانتے ہیں کہ میں لا فانی ہوں, وہ لوگ جانتے ہیں کہ میں جنم نہیں لیا ہے اور میں سارے عالمین کا مالک ہوں. ہندو مذہب میں سب سے اونچی کتاب ہے وید. اگر وید اور دوسری ہندو مذہب کی کتاب میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہمیں ماننا چاہیے وید. وید ہندو مذہب کی سب سے اونچی کتاب ہے. جب ہم وید پڑھتے ہیں, اس میں لکھا ہے یجروید میں ادھیائے نمبر 32 شلوک نمبر 3 میں نہ تسیہ پتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں ہے. جیسے میں نے کہا پرتیما ایک سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی ہے عکس, فوٹوگراف, پینٹنگ, پورٹریٹ, بت, مورتی, اسکلپچر. نہ تسیہ پتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. لکھا ہے یجروید میں ادھیائے نمبر 40 شلوک نمبر 8 میں کہ ایشور پاک ہے, اس کا کوئی عکس نہیں. لکھا ہے یجروید میں ادھیائے نمبر 40 شلوک نمبر 9 میں اندھاتم پویشنتی یا اسمبھوتی مپاستے. اندھاتم مطلب اندھکار, پرویشنتی مطلب داخل ہونا, اسمبھوتی مطلب وہ چیزیں جو نیچرل ہے, جو قدرتی ہے. تو یہ شلوک میں یجروید ادھیائے نمبر 40 شلوک نمبر 9 میں لکھا ہے وہ لوگ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں, وہ لوگ جو اسمبھوتی کی عبادت کرتے ہیں, جو قدرتی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں, مثال کے طور پہ ہوا, پانی, آگ وغیرہ. اور یہ شلوک میں آگے لکھا ہے وہ لوگ اور گھور اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں, وہ لوگ جو سمبھوتی کی عبادت کرتے ہیں. سمبھوتی کی معنی انسان کی بنائی ہوئی چیزیں, مثال کے طور پہ ٹیبل, چیئر, بت, مورتی وغیرہ. کہاں لکھا ہے؟ یجروید ادھیائے نمبر 40 منتر نمبر 9 میں. آگے جب پڑھتے اتھروا وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 20 ادھیائے نمبر 58 منتر نمبر 3 میں دیو مہاسی, مہان ہے وہ ایشور. اور وید میں سب سے اونچی ماننے والی وید ہے رگ وید. وید 4 قسم کی ہوتی ہے, رگ وید, یجروید, سام وید, اتھروا وید. یہ چاروں میں سب سے اونچی وید ہے رگ وید. رگ وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 1 ادھیائے نمبر 164 منتر نمبر 46 میں ایکم ست وپر بہودا ویدانتے, ستیہ ایک ہے, سچ ایک ہے, ایشور ایک ہے. اور سادھو, سنت اور ودوان اس ایشور کو
کئی ناموں سے پکارتے ہیں. یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے رگ وید میں کتاب نمبر 10 ادھیائے نمبر 114 منترا نمبر 5 میں. اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے, ایشور ایک ہے. ایشور ایک ہے, لیکن ودوان, سنت, سادھو اس ایشور کو کئی ناموں سے پکارتے ہیں. اور جب ہم رگ وید پڑھتے ہیں کتاب نمبر 2 ادھیائے نمبر 1, صرف کتاب نمبر 2 ادھیائے نمبر 1 میں 33 نام اور صفتیں دیے گئے ہیں اس ایشور کو. ان میں سے ایک ہے رگ وید کتاب نمبر 2 میں ادھیائے نمبر 1 میں منترا نمبر 3 میں برہما. برہما کہا جاتا ہے اس ایشور کو جو بنانے والا ہے. جب ہم انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کریٹر. جب اردو یا عربی میں ترجمہ کرتے اسے کہتے ہیں خالق. ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا یا ایشور خالق ہے یا کریٹر ہے یا بنانے والا ہے, لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کیا برہما خدا ہے جو بنانے والا ہے لیکن اس کے 4 سر ہے اور ہر سر پر کراؤن ہے, ہم مسلمان اس پہ اعتراض لیتے ہیں کیونکہ آپ ایشور کو عکس دے رہے ہیں. اور صاف طور پہ لکھا ہے سوتا ستارا اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تسیہ پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. ایک اور صفت یا نام رگ وید کتاب نمبر 2 ادھیائے نمبر 1 منترا نمبر 3 میں دیا گیا ہے, وہ ہے وشنو. وشنو کہتے ہیں پالنے والے ایشور کو. اگر انگریزی میں ترجمہ کرتے تو ہو جاتا ہے سسٹینر, چیریشر. اس کو عربی یا اردو میں ترجمہ کرتے ہو جاتا ہے رب. ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا یا ایشور رب ہے, سسٹینر ہے, چیریشر ہے, پالنے والا ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وشنو پالنے والا خدا ہے, پالنے والا ایشور ہے, اور اس ایشور کے 4 ہاتھ ہیں جیسے انسانوں جیسے, اور ایک ہاتھ میں چکرا ہے اور دوسرے ہاتھ میں کونچ ہے, اور وہ پانی پہ جا رہا ہے سانپوں پہ بیٹھ کر, یا ہوا میں اڑ رہا ہے ایک پرندہ جس کا نام ہے گروڈا پر, ہم مسلمان اس پر اعتراض کرتے ہیں کیونکہ آپ خدا کو عکس دے رہے ہیں. اور آپ یجروید ادھیائے نمبر 32 منترا نمبر 3 کے خلاف جا رہے جس میں لکھا ہے نہ تسیہ پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. جب ہم رگ وید پڑھتے ہیں رگ وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 8 میں ادھیائے نمبر 1 منترا نمبر 1 میں ماں چدن یدی سنسد, عبادت صرف وہ ایک ایشور کی کرو, صرف اس کی پرشنسا کرو. لکھا ہے رگ وید میں کتاب نمبر 6 ادھیائے نمبر 45 منتر نمبر 16 میں یا ایک مشتی ہی, پرشنسا صرف وہ ایک خدا کی کرو, صرف اس کی عبادت کرو. اور ہندو مذہب میں جو برہما سوترا ہے, جو ہندو مذہب کا کلمہ ہے, وہ ہے ایکم برہم دیوتیا ناستے, نینا ناستے کنچن, بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. جب ہم
ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہندو مذہب میں لکھا ہے کہ ایک ہی ایشور، ایک ہی خدا کی عبادت کرو، جس کی کوئی پرتیما نہیں، جس کا کوئی عکس نہیں، جس کا کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں۔ اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ ہندو مذہب میں خدا یا ایشور کا صحیح تصور کیا ہے تو آپ کو ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اب ہم تذکرہ کریں گے سکھ مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے۔ سکھ مذہب وجود میں آیا 15ویں صدی کے آخری میں، اور اس کے بانی تھے گرو نانک صاحب، اور یہ شروع ہوا ایک ایسے علاقے میں جو 5 ندیوں کا علاقہ تھا اور کہا جاتا تھا پنجاب، جو موجود ہے پاکستان اور نارتھ ویسٹ انڈیا میں۔ اور گرو نانک صاحب جو اس کے بانی ہیں وہ پیدا ہوئے تھے ہندو دھرم میں، اور ان کا کاسٹ تھا شتریہ کاسٹ، جسے کہتے ہیں واریر کاسٹ۔ اور گرو نانک کافی متاثر تھے مسلمانوں سے۔ یہ سکھ مذہب تعداد میں دنیا میں 6 نمبر پہ آتا ہے، اور کئی ودوان کہتے ہیں کہ یہ سکھ مذہب ایک ہندو مذہب کی شاخ ہے، اور سکھ مذہب آتا ہے لفظ سسیا سے، جس کے معنی ہے اسٹوڈنٹ، فالوور، ڈسائپل، جس کے معنی ہے طالب، جس کے معنی ہے ماننے والا۔ اور یہ سکھ مذہب 10 گروؤں کا مذہب ہے۔ سب سے پہلے گرو جو بانی ہے گرو نانک صاحب، اور 10ویں گرو ہے گرو گوبند صاحب۔ اور اس مذہب کی کتاب کو کہتے ہیں ادی گرنتھ یا گرو گرنتھ صاحب۔ سکھ مذہب 5 ق کی بنیاد پہ ہے۔ سب سے پہلا ق ہے کیش، انکٹ ہیئر، بال نہیں کاٹنا چاہیے۔ دوسرا ق ہے کنگا، یعنی کنگی، جس سے بال صاف کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا ق ہے کڑا، میٹل بریسلٹ، میٹل کا کڑا۔ چوتھا ق ہے کرپان، ڈیگر، چاقو، جو اپنی حفاظت کی رکھنا چاہیے۔ اور 5واں ق ہے کچا، جسے کہتے لانگ انڈر ڈرا۔ یہ 5 ق ہر سکھ کو اس کا پالن کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کوئی سکھ سے پوچھیں گے کہ آپ کے مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے، تو سب سے بہترین جواب اگر کوئی سکھ دے سکیں گا وہ ہے اس کی مذہب کی کتاب گرو گرنتھ صاحب کے پہلے